السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عورت کا گھر۔ عورت کی کائنات کیا ہے؟ اس کا گھر، اس کے چند قریبی رشتے اور یہ معاشرہ جس کی وہ فرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو خود آزاد صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ پہلے عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں ان کی عزت کا دم بھرتی ہے اور پھر سسرال میں اپنے شوہر کی پہچان اور معاشرے میں اس کی تعظیم اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ عورت کے تمام رشتوں میں اولویت ماں کے رشتے کی ہے، کیونکہ ایک ماں ہی ایک بیٹی، بہن، بہو اور بیوی اور پھر سے ایک ماں بنا سکتی ہے۔ شادی کے بعد عورت کا سرپرست آلہ اس کا شوہر ہوتا ہے اور اس کا اصل گھر اس کا سسرال ہوتا ہے۔ اس کی عزت اس کے شوہر اور بال بچوں کے ساتھ ہے۔ عورت کا کردار اس کی طاقت، لیکن صرف طاقت دنیا کے لیے، اپنے شوہر اور اپنے گھر کے لیے نہیں۔ اپنے رشتے نبھانے کے لیے عورت کو نہ صرف تعلیم، شعور اور اچھا اخلاق ہونا چاہیے ہوتا ہے، بلکہ قربانی کا جذبہ بھی ہر لمحہ عورت کی تکمیل کرتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شوہر عورت کا مزاجی خدا ہوتا ہے، تو شوہر اسے انا اور تکبیر کی جنگ کرنا ہی عورت کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ عورت چاہے جتنا بھی پڑھ لکھ جائے، جتنا بھی کمانے لگ جائے، وہ مردوں پر بالادستی حاصل نہیں کر سکتی۔ جس وقت عورت اپنا سر اور آواز شوہر سے اونچی کرنے لگتی ہے، وہیں سے گھر کی بنیادیں چھوٹی پڑنے لگ جاتی ہیں۔ ہم چاہے جتنے بھی ماڈرن ہو جائیں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک اسلامی معاشرے میں رہنے والی عورت کی حیثیت سے یہ بات ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کے ذہنوں میں کندہ کرنی ہے کہ جب عورت شادی کر کے دوسرے گھر جاتی ہے تو اپنے ساتھ اپنے خاندان سے پائی گئی تربیت اور تب تک سکھائے گئے افکار و خیالات کی آئینہ دار بن کے جاتی ہے۔ عورت چاہے تو مرد کے رویے کو چند مہینوں میں بھاپ کر اس کی خوشی حاصل کر سکتی ہے اور اپنے ذرا سے صبر اور ذہانت سے اپنے شوہر کے ذریعے اپنے گھر والوں سے اچھے تعلقات قائم رکھ سکتی ہے۔ رشتے بگاڑنا بہت آسان ہے اور رشتے بنانا بھی، مگر نبھانا بہت مشکل ہے۔ کچھ عورتیں شادی کے بعد اپنے میکے اور سسرال میں تو عزم قائم نہیں کر پاتی اور آخرکار دونوں ٹہنیاں اس کے ہاتھوں سے چھوٹ جاتی ہیں، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کٹے بازوؤں اور شل جسم کے ساتھ گہرے نصیب میں گری نظر آتی ہے، جہاں سے دوبارہ اٹھ کر بلندی پر پہنچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو بہترین تعلیم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تربیت بھی کرے، اسے اخلاص، صبر، محنت اور ایثار کی تلقین کرتی رہے۔
یہی تربیت کل آپ کی ایک بیٹی کو ایک بہترین ماں بننے میں مدد دے سکتی ہے۔ تو دوستو، اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔